آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ ہے حاضہ۔ پچھلی کلاس میں ہم نے پچھلی دو کلاسوں میں ہم نے دو پیش کو بڑے اچھے سے سمجھ لیا، اچھے سے سیکھ بھی لیا، اس کے پروناؤنسیشن کے ساتھ اس کو ہم نے بولنا بھی سیکھ لیا۔ ٹھیک ہے، تو آپ میں سے کافی لوگوں کو دو پیش کو جو ہے وہ بولنا، اس کو سمجھنا آپ نے سمجھ لیا ہوگا ایک کلمے کے ساتھ۔ تو آج جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہم سیکھنے والے ہیں، وہ ہے حاضہ۔ حاضہ دکھنے میں ایک چھوٹا سا شبد ضرور ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، لیکن اس کی طاقت بہت بڑی ہے۔ یعنی یہ شبد ایسا ہے کہ اس کو جوڑ کے ہم ایک سینٹنس بنائیں گے، جیسا کہ پچھلی کلاس میں ہم نے دو پیش سیکھا تھا نا، اور اس کے ساتھ ہمیں ایک کلمہ بولا تھا، جیسے مسجدن بولا تھا۔ تو اسی طرح سے آج ہم حاضہ کو اس کے ساتھ جوڑ کے ایک پورا کا پورا واقعہ تیار کریں گے، یعنی ایک پورا کلمہ تیار کریں گے۔ تو چلیے آج کی اس کلاس میں ہم یہ حاضہ کو سمجھتے ہیں، تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، آج کی کلاس کو بھی ہم چار حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے، جیسا کہ پچھلی کلاسوں کو ہم نے ڈیوائیڈ کیا اور اسٹیپ بائی اسٹیپ یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھا، تاکہ آسانی سے سب کچھ سمجھ میں آ جائے۔ تو آج کا بھی ہم وہی رول کو استعمال کریں گے، یعنی وہی رول اپنائیں گے کہ آج کا بھی ہم چار حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے۔ تو نمبر ایک ہمارا جو حصہ ہوگا وہ ہوگا یعنی حاضہ کیا ہے، حاضہ اصل میں کسے کہتے ہیں اور حاضہ کیا ہے، تو یہ جانیں گے۔ اور نمبر دو ہوگا یعنی حاضہ اور دو پیش کو جوڑ کر ہم ایک پورا کلمہ بنانا سیکھیں گے۔ نمبر تین ہوگا یعنی 6 نئے ورڈ، جو نئے شبد ہیں، نئی کلمے ہیں، ان کو ہم سیکھیں گے، جس میں حاضہ بھی ہوگا، یعنی حاضہ کے ساتھ جڑے ہوئے جو شبد ہوں گے ان کو ہم عربک کے اندر اور ود ٹرانسلیشن کے ساتھ سیکھیں گے انشاءاللہ 6 ورڈوں کو۔ ٹھیک ہے، اور چوتھا جو ہمارا ہے وہ کیا ہے، پریکٹس چیلنج۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی کلاس میں ایک چیلنج کیا تھا اور آپ نے اس میں ماشاء اللہ تعالی بہت اچھے سے اپنا جو ہے وہ انجام دیا تھا، اسی طرح سے آج کا جو پریکٹس چیلنج ہے وہ یہ ہوگا کہ ایک کلمہ ہوگا حاضہ کے ساتھ، اس کو آپ نے بتانا ہے، میں اس کا ٹرانسلیشن بولوں گا اور آپ بتائیے گا۔ تو چلیے پہلے ہم اپنے پوائنٹ پہ آتے ہیں، پہلے پوائنٹ پہ کہ حاضہ کیا ہے۔ اصل میں حاضہ حاضہ ایک ایسا اشارہ ہے، ایسا لفظ ہے، جیسا کہ ہم ہندی یا اردو میں بولتے ہیں نا، یہ یعنی یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے، یہ مسجد ہے، یعنی یہ کر کے بولتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہمیں یہ بولنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے عربک کے اندر، تو عربک میں یہ کا مطلب ہوتا ہے حاضہ، یعنی یہ حاضہ کا مطلب ہوتا ہے یہ۔ تو عربی میں جب ہم کسی چیز کے لیے یہ بولتے ہیں نا، تو اس میں یوز ہوتا ہے حاضہ۔ اچھا، زا نہیں ہے اس میں، زال والا زا ہے، جو ہمارے اوپر کے دو دانت ہیں جس میں ہم زا پڑھتے ہیں نا، زال، دال، زال، تو یہ ہاضا ہے نہ کہ ہاضا۔ زا والا زا نہیں ہے، یہاں ہاضا نہیں ہوگا، یہ ہاضا ہوگا۔ اچھا، رومن میں تو یہ ہاضا ہی لکھا ہے، بٹ آپ نے یہاں پر تھوڑا عربک میں بھی غور و فکر کرنا ہے، دیکھیں ہاضا لکھا ہوا ہے تو آپ نے ہاضا ہی بولنا ہے، کیونکہ ہم تجوید بھی ساتھ میں سیکھ رہے ہیں نا، تو تجوید میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارے مخارج کے ساتھ حروف کی ادائیگی ہو، تو اس لیے ہاضا بولا جائے گا، ہاضا۔ آپ میری آواز کو غور سے سنیے، ہاضا، ہاضا، ہاضا نہیں ہے، ہاضا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ہاضا، تو یہ ہاضا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم یہی کریں گے، یہ فارمولا اپنائیں گے کہ ہاضا کو جو ہم نے پچھلی کلاس میں دو پیش سیکھے تھے ان کو جوائن کر کے ایک کلمہ بنائیں گے، اور پھر اس کو ہم جو ہے سیکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ یہ دیکھیے، پہلا پورا جو واقعہ ہے، کلمہ ہے، وہ یہ ہے ہاذا مسجدن۔ یاد رکھیے کہ پچھلی کلاس میں ہم نے یہ مسجدن پڑھا تھا، خالی نا مسجدن، کیونکہ ہم دو پیش کو سمجھ رہے تھے اور اس کی پروناؤنسیشن کے ساتھ اس کو بولنا سیکھ رہے تھے، تو لہٰذا دو کلاس میں ہم نے کمپلیٹ یہ کر لیا ہے اور سیکھ بھی لیا ہے، سمجھ لیا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ہاذا۔ تو ہاذا مسجدن، تو یہ پورا واقعہ تیار ہو گیا، یعنی کیا ہوا، یہ مسجد ہے۔ اچھا، ایک بات کی میں وضاحت کرتا چلوں کہ ہاذا جو ہے وہ اپنے آپ میں یعنی بدلتا نہیں ہے، یعنی ہاذا کا مطلب کچھ اور نہیں ہوگا۔ ہاذا جہاں بھی آپ کو نظر آئے گا عربک میں تو سمجھ جائیں کہ ہاذا کا مطلب یہی ہے، یعنی کوئی بھی آپ کے پاس کوئی چیز سامنے موجود ہے، یا اگر سامنے موجود بھی نہیں ہے، کسی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے،
جو آپ کے سامنے پریزنٹ نہیں ہے تو بھی آپ ہاضا استعمال کر سکتے ہیں، جیسے ہاضا، ہاضا کا مطلب ہے یہ، جیسے کسی کے لیے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں یہ لیکن سامنے موجود نہیں ہوتا، لیکن ایک کر رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ ہے، ارے میں ان کے بارے میں کیا، یہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ، اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں، لیکن وہ شخص آپ کے سامنے موجود نہیں ہے تو اس میں بھی لیا جا سکتا ہے حالانکہ، بٹ زیادہ تر جو ہاضا استعمال کیا جاتا ہے وہ سامنے اگر کوئی چیز آپ کے پاس موجود ہے، سامنے موجود ہے، اویلیبل ہے، تو اس کے لیے آپ ہاضا استعمال کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو ہاضا مسجد، یعنی یہ مسجد ہے، ہمیں مسجد نظر آ رہی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، ہاضا مسجد، ہاضا مسجد۔ اچھا ایک ایگزامپل یہ بھی دے سکتا ہوں میں آپ کو کہ قرآن کے اندر جو آیات ہے سورہ نمل کے اندر ہے، تو اس میں سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں ہاذا من فضل ربی۔ اب رب اللہ تعالیٰ کو، تبارک و تعالیٰ کو تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھیدوں تک جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اللہ کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے، تو اس کے لیے دیکھیں انہوں نے کیا استعمال کیا ہے، کون سا سیگا استعمال کیا ہے، یہی جو آج ہم سیکھنے والے ہیں نا، جو سیکھ رہے ہیں ہاذا، تو انہوں نے یہ سیگا استعمال کیا ہے ہاذا من فضل ربی، من کا مطلب ہوتا ہے سے، ہاذا من فضل ربی، فضل رب کا فضل ہے، ربی میرے رب کا فضل ہے، ہاذا من فضل ربی۔ تو آگے بڑھتے ہیں، اب آج جو ہمیں سیکھنا ہے وہ ہے 6 ورڈ۔ تو دیکھیں 6 کلمے آپ کے سامنے نظر آ رہے ہوں گے آپ کو، یہ 6 بالکل نئے شبد ہیں، آپ میں سے کئی حضرات کو معلوم نہیں ہوگا ان شبدوں کے بارے میں، تو آج وہ سیکھ جائیں گے، اور جن کو پتا ہوگا ان کو پھر سے ریوائز ہو جائے گا اور ان کو اچھے سے ان کی پریکٹس اور ہو جائے گی۔ تو چلیے دیکھیں، دیکھیے یہ ہے ہاذا قلم، میرے ساتھ آپ ریپیٹ بھی کیجئے گا، میرے ساتھ بولنا، ہاذا قلم، یہاں قوف ہے، ٹھیک ہے، ہاذا قلم۔ اچھا اردو میں بھی، یعنی عربی میں قلم ہے نا، قلم ہے، تو اردو میں بھی قلم ہی ہے، دیکھیں ہاذا قلم یعنی یہ قلم ہے، ہاذا قلم یہ قلم ہے۔ اسی طرح سے ہم سیکنڈ پوائنٹ پہ آتے ہیں، سیکنڈ ایگزامپل پہ آتے ہیں، ہاذا بابن۔ اچھا بابن کسے کہا جاتا ہے یہ دیکھیے، ہاذا بابن، میں اس کے لیے معذرت کھاؤں، اصل میں ایک اس وقت کیا ایک کال آ رہا ہے ایک، تو اس وجہ سے جو ہے وہ بار بار اسکرین جو ہے ہٹ جا رہی ہے۔ ہاذا بابن، ہاذا بابن، ہاذا بابن کا مطلب ہے یہ دروازہ ہے، ہاذا بابن یہ دروازہ ہے۔ اچھا بابن جو ہے یعنی کہ باب جو ہے وہ کہتے ہیں دروازے کو، دروازہ بابن، عربی میں دروازے کو بابن کہتے ہیں، ہاذا بابن دروازہ ہے، قلم اردو میں بھی قلم ہوگا، اور ہاذا قمر، اچھا چاند، یہ چاند کو کہتے ہیں ہاذا قمر، یعنی قمر کہتے ہیں عربک میں چاند کو۔ تو دیکھیے اس کے ٹرانسلیشن بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، اور ساتھ ہی میں ہم عربی میں بھی کلمے کو بول رہے ہیں، تو چلیے ہم پھر سے تینوں کو ایک ساتھ بولیں گے ایک ایک کر کے، پہلے میں بولوں گا پھر آپ کو میرے ساتھ بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے ہاذا قلم، بولیے یہ قلم ہے، ریپیٹ کیجئے۔ چلیے اب آگے جو پوائنٹ ہے ہمارا دوسرا وہ یہ ہے ہاذا باب، بولیے یہ دروازہ ہے، جی۔ اب تھرڈ پوائنٹ پہ آتے ہیں، ہاذا قمر، ہاذا قمر یہ چاند ہے، یہ چاند ہے۔ چلیے 3 ورڈ ماشاء اللہ تعالی آپ لوگوں نے سیکھ لی ہیں اور سمجھ لی ہیں، آئیے باقی کے 3 ورڈوں کی طرف آتے ہیں جو ہمارا حصہ 2 ہے۔ اچھا دیکھیں یہاں بھی نئے شبد ہیں، یہاں بھی نئے کلمے ہیں، اور ہم نے جیسا کہ ہاذا کو سیکھ لیا ہے، جان لیا ہے، اب ہاذا کو ہم سینٹینس کے ساتھ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو چلیے ہاذا حیوان، ہاذا حیوان، یہاں پر ہا ہے، ہا والا ہا نہیں ہے، یہاں پر ہا ہے، ہا، تو آپ پروننسیشن پہ بھی دھیان دیجئے گا، کیونکہ صرف عربک گرامر جو ہے وہ صرف سمجھ لینا کافی نہیں ہے، اس کو ہمیں بولنا بھی آنا چاہیے صحیح طریقے سے، تو اس لیے ہاذا حیوان،
حیوانن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ جانور ہے، عربی میں جانور کو حیوان کہتے ہیں، ھذا حیوان، یہ جانور ہے، ٹھیک ہے۔ آئیے سیکنڈ پوائنٹ پہ آتے ہیں، ھذا دواء، ھذا دواء، یہ دوا ہے، یہ دوا ہے، میڈیسن، دوا، میڈیسن ہوتی ہے نا، تو عربی میں بھی دوا کہا جاتا ہے۔ ہاں دیکھیں، میں نے کہا نا کہ میں نے پچھلی بار شروع میں ایک بات کہی تھی کہ جس کو اردو اچھی آتی ہے نا، تو وہ بہت اچھے سے عربی جو ہے عربک گرامر کو وہ سمجھ سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے، کیونکہ 80 سے زیادہ ایسے لیٹرز ہیں، جو ورڈ ہیں، جو کہ اردو میں بھی سیم ہے اور عربی میں بھی سیم، اس لیے ہاذا دواء، یعنی یہ دوا ہے۔ آئیے تھرڈ پوائنٹ پہ آتے ہیں، ہاذا والدن، اب دیکھیے، ہاذا والدن، یہ والد ہیں یعنی باپ ہیں، پتا ہیں، ہاذا والدن، یعنی آپ نے ایک کامن چیز نوٹس کری کہ دو چیزیں ہم نے دیکھیں، ہاذا ہے، ہاذا کو آج ہم سیکھ رہے ہیں، تو ہاذا ایک الگ چیز ہو گئی، ایک الگ ورڈ ہو گیا ہاذا، یعنی اس کی طاقت بہت ہے، یعنی اس کو جوڑنے سے پورا ایک کلمہ تیار ہو رہا ہے، اور ان کی آواز ہم نے اس لیے سیکھی تھی کہ تاکہ پورا کا پورا سینٹنس آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، اور یہ گرامر ہے تو اس لیے ان لگانا لازمی ہے، اس لیے ہاذا دواء ہاذا والدن، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو چیزوں کا بڑا اس میں اہم کام ہے۔ آئیے اب یہاں پر ہمارا چیلنج ہے، پریکٹس چیلنج، میں آپ لوگوں کو ایک چیلنج دوں گا۔ اچھا یزدان بھائی اگر اویلیبل ہو تو بتائیے، یزدان بھائی ہیں آپ؟ پریکٹس چیلنج میں آپ کو دوں گا۔ اچھا چیلنج کیا ہے؟ وہ یہ ہے ہاذا والدن ہے، تو اب میں آپ لوگوں سے ایک چیز پوچھوں گا، اس میں آپ کو ٹرانسلیشن دوں گا، یعنی میں اس کو ٹرانسلیشن آپ لوگوں کے سامنے بولوں گا اور آپ کو اس کا عربی بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بتائیے کہ کون سا واقعہ، یعنی اس میں سے کون سا کلمہ ہے جو یہ جانور ہے، یعنی یہ جانور ہی کا مطلب ہے، یعنی عربی میں بتائیے آپ، میں اس کا ٹرانسلیشن بول رہا ہوں، یہ جانور ہے، بتائیے۔ ہاذا حیوان، حیوان، ہاں بی، آپشن بی ہے نا، اس میں اے ہے، بی ہے، سی ہے، ڈی ہے، تو بی ہے نا؟ جی، ہاذا حیوان، حیوان کسے کہتے ہیں؟ جانور، یہ جانور ہے، ماشاء اللہ تعالی۔ تو دیکھیے آپ کو بڑے اچھے سے سمجھ میں آ گیا، تو اس میں کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے، سب کلیئر ہے؟ چلیے اب ہم پھر سے ایک مرتبہ اور اس کا نچوڑ دیکھ لیتے ہیں، ریوائز کر لیتے ہیں کہ آج ہم نے کیا کیا سیکھا۔ دیکھیے ہم نے سب سے پہلے ہاذا کو جانا کہ ہاذا کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی کسی پاس کی چیز ہو، یا اگر کوئی اویلیبل نہیں بھی ہے تب بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ تر اگر کوئی پاس کی چیز ہے تو اس کے لیے ہاذا استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ ہندی اور اردو میں ہم بولتے ہیں نا کہ یہ کتاب ہے، یہ مسجد ہے، یہ مسافر ہے، اسی طرح سے عربی میں اگر میں بولوں، مجھے بولنے کی ضرورت پڑ جائے یہ کے لیے، تو عربی میں کون سا صیغہ استعمال ہوگا؟ ہاذا کا صیغہ استعمال ہوگا، کیسے؟ ہاذا کتاب، اسی طرح سے جیسے کہ ہم نے آج 6 ورڈوں کو سیکھا، ہاذا حیوان، حیوان، ہاذا باب، ہاذا والد، اسی طرح سے سمجھ میں آ گئی بات؟ اسی طرح دوسرا فارمولا ہم نے دو پیش اور ہاذا کو جوڑ کر ایک کلمہ تیار کیا، جو کہ ہاذا مسجد، جیسے کہ خالی ہم نے پچھلی کلاس میں مسجد صرف سیکھا تھا نا، مسجد، مسجد ہے، لیکن اب یہ مسجد ہے کیسے ہوگا؟ جب اس کے ساتھ ہاذا لگ جائے گا، ہاذا مسجد۔ اچھا تیسرا پوائنٹ ہمارا کیا تھا؟ ہم نے 6 نئے کلموں کو سیکھا، 6 نئے شبدوں کو سیکھا، وہ کون کون تھے؟ ہاذا قلم، ہاذا باب، ہاذا قمر، ہاذا حیوان، ہاذا دباع، ہاذا والد، یعنی کہ قلم، دروازہ، چاند، جانور، دوا اور والد یعنی باپ۔ اور چوتھا پوائنٹ ہمارا تھا، اب ہم پورے عربک واقعے کو ہم نے اس کو چیلنج کیا، یعنی پریکٹس چیلنج، جو آپ نے اس کو پہچانا، تو ماشاء اللہ تعالی بہت خوب۔ آج کا جو آپ نے ایک نیا جو ورڈ ہے یعنی ہاذا وہ سیکھ لیا ہے،
اسی طرح سے ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ زیرو سے جیسے شروع کر رہے ہیں، تو اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے چلتے آگے بڑھیں گے، پھر دھیرے دھیرے ایڈوانس کی طرف بھی جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایسا نہیں ہے کہ ایڈوانس کی طرف نہیں جائیں گے، کیونکہ آپ میں سے کئی حضرات، کئی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بگنرز ہیں، تو لہٰذا اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے تو زیادہ ہے۔ کیونکہ کیا ہوتا ہے نا کہ میں نے ایک بات اور بولی تھی، وہ یہ کہ جس طرح سے اردو کے اندر کئی ورڈ جو ہے وہ فیمینن ہوتے ہیں نا، فیمینن ہوتے ہیں یعنی کہ مؤنث ہوتے ہیں، اسی طرح سے عربک کے اندر جو فیمینن ورڈ ہیں وہ مذکر ہو جاتے ہیں۔ مذکر کیا یعنی میسکولن ہو جاتے ہیں، جو میل کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ جس سے میں ایگزامپل دے دیتا ہوں آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا، تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، پھر انشاءاللہ اس کو آگے بھی جائیں گے۔ میں جلدی نہیں کر رہا ہوں اس لیے کیونکہ بہت سے حضرات کو یہ بات سمجھ میں نہ آ پائے، لہٰذا تو اس لیے جو ہے وہ میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے۔ اچھا، پیڑ ہے، اب اردو میں پیڑ کو کیا بولتے ہیں؟ پیڑ کھڑا ہے، کھڑا ہے بولتے ہیں نا، کھڑا ہے، پیڑ کھڑا ہے، پیڑ کھڑا ہے۔ پیڑ یہ تھوڑی بولیں گے ہم کہ پیڑ کھڑی ہے، بتائیں گے، بولتے ہیں کیا؟ بتائیں آپ میں سے، نہیں بولتے نا پیڑ کھڑی ہے، ایسے ہی بولتے ہیں کہ پیڑ کھڑا ہے، وہاں پر پیڑ ہے گا، وہاں پر پیڑ ہوگا، وہاں پر پیڑ کھڑا ہے۔ ہاں کا مطلب یعنی مذکر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے یہاں پر، ہے نا، یعنی فیمن جو میسکولن بولتے ہیں ہم، وہ استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ پیڑ کھڑا ہے، یعنی جینڈر جو ہے وہ اس کا میل کو ریپرزینٹ کرنے والا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن عربی کے اندر ایسا نہیں ہے۔ عربی میں اگر ہم پیڑ کو بولیں گے نا، تو پیڑ کے لیے فیمنن جو ہے یعنی کہ مؤنث کا صیغہ استعمال ہوگا۔ جیسے ہاذا بولتے ہیں، ابھی ہم نے ہاذا سیکھا ہے، آگے میں اور بھی جب آپ کو سکھاؤں گا، لیکن ایگزامپل کے طور پہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ تو ہاذا کی جگہ وہ ہو جائے گا ہاذی، ہاذی ہی ہو جائے گا۔ جیسے ہاذی شجرun، شجر کہتے ہیں پیڑ کو عربی میں، شجرun، ہاذی شجرun۔ بس یہ ایگزامپل کے طور پہ آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ تاکہ آپ ایکسائٹڈ ہو جائیں اور بھی زیادہ، اور سیکھنے کے لیے کہ تاکہ اور مزہ آنے والا ہے کہ اس میں جو ہے وہ چینجز کس طرح سے ہوتی ہے عربک کے اندر۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ لیسن اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا بردرس اینڈ سسٹرس، اور کوئی کسی کا کوئی کوشچن ہو، کوئی ڈاؤٹ ہو تو وہ کر سکتا ہے۔ اب میں اس کو جو ہے وہ آف کر دیتا ہوں۔ جی بتائیے، سب کو سمجھ میں آ گیا؟ بالکل کلیئر ہے؟ کسی کا کوئی کوشچن، کوئی ڈاؤٹ وغیرہ ہو تو بتا دیجیے، پوچھ لیجیے گا۔ بالکل کلیئر ہے نا؟ ٹھیک ٹھیک، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ چلیے اب ہم اپنے آگے لیسن کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا جو آج کا لیسن ہوگا اصل میں تھوڑا سا مختلف ہوگا۔ ہمارا جو آج کا درس ہے نا وہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ وہ کیوں ہے؟ اصل میں آج آپ کو پتا ہوگا کہ ایک آج ایسا دن ہے، ایسی ڈیٹ ہے آج، آپ کو پتا ہے آج کیا ہے؟ بتائیے، آج چاند کی کتنی تاریخ ہے؟ 12 ربیع الاول ہے آج، 12 ربیع الاول۔ کیا ہے؟ 12 ربیع الاول۔ تو سب سے پہلے میں ایک بات آپ کو کلیئر کرتا چلوں کہ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تو 12 ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئی، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے تھے۔ کوئی بھی یہ شخص یا کوئی بھی مکتبہ فکر ہو وہ یہ نہیں کہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کے مہینے میں پیدا نہیں ہوئے تھے۔ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن ڈیٹ کیا تھی اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، مختصر سا اس میں تھوڑا اختلاف ہے۔ اس میں کیا ہے کہ بعض حضرات مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 تاریخ کو پیدا ہوئے ربیع الاول کے مہینے میں، بعض حضرات مانتے ہیں کہ آپ 8 کو پیدا ہوئے تھے، اور بعض یہ مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے۔ کب ہوئے تھے؟ 12۔ لیکن زیادہ تر جو رجحان ہے نا وہ 12 کی طرف ہے، یعنی 12 ربیع الاول کی طرف رجحان زیادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ایک حدیث ملتی ہے، اصل میں اس حدیث پہ اشکال ہے، یعنی اس میں اختلاف ہے حدیث میں، حالانکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا بھی نماز کے متعلق کہ کچھ محدثین نے صحیح کہا ہے، کچھ نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ اسی طرح ایک روایت اور ملتی ہے، دلائل النبوہ یہ امام بیہقی کی کتاب ہے، جس کے اندر ایک حدیث ملتی ہے جس میں حضرت جعفر کہتے ہیں، یعنی انس بن مالک
بھی اس میں بیان کرتے ہیں، راوی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عام الفیل والے سال میں، جو ابراہ کا لشکر گر گیا تھا نا، جو ابابیل اللہ تعالیٰ نے بھیج دیے تھے، تو عام الفیل والے سال میں پہلے کیا ہوتا تھا کہ سال کی وجہ سے جانا جاتا تھا، تو عام الفیل والے سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور 12 ربیع الاول کو منڈے والے دن پیدائش ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن اس میں تھوڑا سا کیا ہے، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں کچھ محدثین نے صحیح کہا ہے، کچھ صحیح کہا ہے، لیکن آج کا ٹاپک میں اس لیے انٹرسٹنگ رکھ رہا ہوں کیونکہ لہٰذا ربیع الاول کا مہینہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہونا چاہیے، اس پہ ہر مکتبہ فکر کا اجماع ہے، یعنی ہر مکتبہ فکر کا یہ اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں پیدا ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہونا ہی چاہیے، اور ہر کوئی کرتا ہے، نعت خوانی کرتا ہے، پروگرام کرتے ہیں، ہے نا، ہمارے بریلوی حضرات ہیں، سب ہیں، یعنی جتنے بھی مکتبہ فکر ہیں سب دیکھیں کیا کیا کوئی نہ کوئی کرتا ہے، کچھ نہ کچھ، تو لہٰذا میں نے یہ سوچا کہ لہٰذا اپنی کلاس کے اندر ہم تھوڑا سا درس کو آج جو ہے انٹرسٹنگ بناتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے حضرات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پورا جانتے ہیں؟ بتائیے، جنہوں نے سیرت پڑھی ہے، اور آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ابھی نہیں پتا؟ بتائیے، آپ میں سے اور کون کون ہے بتائے کہ جنہوں کو نہیں پتا ابھی؟ اوکے اوکے، تو ہم جو ہے اس کو آج شارٹ میں جانیں گے، ایک بہت لمبی ہے ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ظاہر ہے کہ اگر ہم سیرت پڑھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت لمبی سیرت ہے، لیکن میں نے ایک ایسا سلیبس تیار کیا ہے، یعنی ایک ایسا لیسن تیار کیا ہے جس میں انشاءاللہ تعالی مختصر سی وقت میں، یعنی آدھے گھنٹے میں انشاءاللہ تعالی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اچھے سے سمجھ لیں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آخر میں ان کے ساتھ کتنی مشقتیں آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کس طرح سے پیغام کو پہنچایا، اور ان زندگی سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہماری زندگی پہ کیا فرق پڑتا ہے، یہ جاننا ضروری ہے، اور ہمیں کس طرح سے اپنی زندگی کو چینج کرنا چاہیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں، آپ ریڈی ہیں؟ سب ریڈی ہیں آپ لوگ؟ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، ربی زدنی علما۔ ایک منٹ، ایک سیکنڈ، اچھا دیکھیے، تو دیکھیں، یہ 30 منٹ کا ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلاس کا جو آج کا لیسن ہے وہ تیار کیا ہے تاکہ اس سے ہماری زندگی پہ بہت اچھا اثر پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختصر سیرت ہے یہ، چھوٹی سی سبق بھی ہے، واقعات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے میرے بھائیوں اور میری بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری عربی گرامر اور نماز کی کلاس تھوڑا سا مختلف درس ہے، یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا، اس میں بھی آ گیا لکھا ہوا ہے۔ تو دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صرف جو ہے وہ تاریخ نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے، تمہارے بیچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے۔ اچھا، نمونہ کسے کہا جاتا؟ نمونہ کہا جاتا ہے ایک پورے ڈیزائن کو، ایک پوری ایک چیز ہوتی ہے نا، ڈیزائن ہوتا ہے، یعنی ایک ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں یہ ایک پورا نمونہ ہے، ایک ہمارے لیے ایک ایسا نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کے بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو ہر حال میں ہمیں ان کو فالو کرنا ہے، ان کی پیروی کرنی ہے، ان کو فالو کر کے چلنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک آئیڈل بن کے آئے۔ آئیڈل ہوتا نا کہ اس کی طرح بنتا ہے، جیسا کہ میں نے اگزامپل دیا تھا پچھلی کلاسوں میں کہ کوئی اگر کسی کا فین ہوگا، سلمان خان کا فین ہوگا، شاہ رخ خان کا ہوگا، یا کسی بھی ڈانسر کا فین ہوگا، تو ظاہر ہے اس کی طرح دکھنے کی کوشش بھی کرے گا، اس کی طرح عمل بھی کرے گا، اس کی طرح عادتیں بھی لانے کی کوشش کرتا ہے اپنے اندر۔ یہ ریئلٹی ہے کہ اس کے اندر ہو بہو اس کے جو عادتیں ہیں نا وہ تک بھی اس کے اندر آنے لگتی ہیں، اس کے لینگویج اس طرح ہو جائے گی، اس کے قدم چلنے کی اس طرح ہو جائیں گے، یعنی پوری زندگی اس کی طرح ہونے لگتی ہے جب وہ کسی کو اپنا نمونہ بنا لیتا ہے، آئیڈل بنا لیتا ہے۔ تو بس یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ تمہارا نمونہ کون ہے؟ بتائیے کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ سورہ احزاب کی یہ آیت ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک
تمہارے بیچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے تم میں۔ تو آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ وقت کم ہے تو لہٰذا ہمیں فصیلت جاننی ہے، تو کیونکہ وقت زیادہ نہ لیں گے۔ اچھا دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شروعات کیسے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے زندگی کیا تھی، تو دیکھیے صادق الامین نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بنو ہاشم میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال پیدائش سے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ہی یتیمی کا درجہ یعنی کہ تجربہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یعنی یہ دیکھیں کتنی افسوس کی بات ہے، آج کے ٹائم پہ ہمارے جو بردرس اینڈ سسٹرس ہیں، ان کو ذرا سی مصیبتیں آ جاتی ہیں، تکلیفیں آ جاتی ہیں، تو وہ اللہ معاف کرے کہ ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ لیکن دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ 6 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال دیکھیں آپ کی پیدائش سے پہلے ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی شروع میں ہی دیکھیں آپ پہ آزمائشیں شروع ہو گئی تھی، ہے نا، اور اس کے باوجود لیکن اللہ تعالیٰ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذریعہ جناب آپ کے جو چچا تھے جناب ابو طالب کو بنایا۔ جوانی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سچائی اور امانت کی وجہ سے مشہور تھے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے تھے الصادق الامین، صادق الامین یعنی کہ سچا اور امانت دار۔ یعنی ایک سچے مسلمان کی جو پہچان ہے صرف عبادت نہیں ہے، بلکہ اس کا سچ بولنا اور امانت میں خیانت نہیں ہونا چاہیے، یعنی امانت دار ہونا چاہیے۔ سچ بولے یعنی جھوٹ نہ بولے، بار بار جھوٹ نہیں بولے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ منافق کی 4 نشانی ہے، اس میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بار بار جھوٹ بولتا ہے منافق۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی اس سے محفوظ فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر برے کام سے جھوٹ سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ تو امانت دار یعنی امانت میں خیانت نہیں ہونا چاہیے۔ کسی شخص نے آپ کے پاس کوئی امانت رکھی ہے تو اس میں خیانت نہیں ہونا چاہیے، چاہے امانت رازگی ہو کسی کے زبان، کسی کے بھی کوئی زبان دے گیا، کوئی راز ہے، کسی نے کوئی بات آپ کو بتائی ہے، وہ بھی ایک امانت ہے، اگر آپ اس میں خیانت کر دیتے ہیں، اس نے منع کرایا آپ کو بتانے سے اور آپ نے بتا دیا۔ اسی طرح سے مال آپ کے پاس کسی نے کوئی رکھا ہے اور آپ نے اس میں خیانت کر دی، تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آئیے چلتے ہیں غار ہرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 برس کے ہو گئے، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہو گئی، تو غار ہرا میں جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے ایک وحی لے کر آئے، اور وحی کون سی تھی؟ وہ تھی اقرا، پڑھو، اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ اب دیکھیں کتنی سوچنے والی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز علم اور پڑھنے کے حکم سے ہوا، میرے بھائیوں اور میری بہنیں، اس لیے ہمیں بھی قرآن کو سیکھنا چاہیے، دین کا عمل علم سیکھنا چاہیے، اور اس لیے ہمارے لیے لازم ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا، ترجمے کے ساتھ پڑھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن کا جو آغاز کیا ہے نا، وہ علم کی بنیاد پہ کیا ہے کہ پڑھو، اے رب، اے نبی پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ تو اس لیے ہمارے لیے لازم ہے کہ پڑھنا سیکھنا سمجھنا جتنا علم حاصل کیا جائے، کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا، اور اس کے بعد پھر اور دیگر جو 5 سوال ہوں گے، اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ علم کے بارے میں ہوگا، علم کے بارے میں کہ اس میں علم کو کتنا حاصل کیا اور اس کے مطابق کتنا عمل کیا۔ اچھا صبر اور استقامت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا آغاز کیا تو ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی۔ کس کی دعوت دی بتائیے؟ آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، کس کی دعوت دی؟ کس کی دی؟ توحید کی دعوت دی جی، صرف اللہ کی عبادت کرو، ہے نا۔ اور لیکن قریش نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیفیں دی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا بدلہ لینے کے بجائے صبر اور استقامت کا راستہ اختیار کیا۔ میرے بھائیوں میری بہنیں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم سے کم 13 سال تک جو ہے توحید کی دعوت دی ہے مکہ میں، صرف توحید کی، کہ ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، ایک اللہ کو مانو، اس کے سوا اور کسی کو عبادت نہ کرو، صرف 13 سال یہی عبادت، یعنی ایک توحید کی دعوت دی۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مشقتیں آئیں صحابہ پر، حتیٰ کہ میں ایک دو واقعہ آپ کو پیش کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے تو ظالموں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوجڑیاں ڈال دی۔ اونٹ کی جو اوجڑی ہوتی ہے وہ کتنا ویٹ ہوتا ہے اس کے اوپر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا وزن رکھا کہ آپ اٹھ نہیں پائے، حتیٰ کہ سیدہ فاطمہ آئی اور انہوں نے اس اوجڑی کو صاف کیا اور کہا کہ تمہارے اوپر بددعائیں ہیں،
انہوں نے بدعا دی۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ پیش آتا ہے میرے بھائیوں میری بہنیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نماز ادا کر رہے تھے، حتیٰ کہ آپ تشہد کی حالت میں تھے، تو ایک شخص آتا ہے، اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، وہ شخص آتا ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کے اندر ایک گمچہ ڈالتا ہے اور اس طرح سے کھینچتا ہے، دونوں دو شخص ہوتے ہیں اور وہ دونوں اس طرح کھینچتے ہیں کہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں باہر آ جاتی ہے، اس قدر وہ بھیجتے ہیں۔ اور وہاں پر حضرت ابو بکر موجود ہوتے ہیں اور حضرت ابو بکر ان لوگوں کو جھڑکتے ہیں اور ہٹاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اس شخص کو صرف اس لیے مار دینا چاہتے ہو کہ یہ ایک اللہ کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ آج دعوت توحید، یہ جو دین ہے ہم تک جو پہنچایا ہے، یہ ایسے ہی نہیں پہنچایا، اور آج ہمیں قدر نہیں ہے اس کی۔ آج ہم اپنی زندگی کو بھول چکے ہیں، اپنی زندگی کے مقصد کو بھول چکے ہیں، آج ہم کیا کیا کرتے پھرتے ہیں دیکھیں۔ ہمارے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کئی ایسے حضرات ہوں گے، مسلمان ہوں گے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بھی نہیں پتا ہے کہ ہم کس کی امت میں ہیں۔ کسی سے پوچھا جاتا ہے نا کہ آپ کس کی امت میں، پتہ نہیں ہوتا۔ بہت سو کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نام نہیں پتا، آپ کے والدین کا، آپ کی نبوت کا، کسی چیز کا نہیں پتا ہے، خلفۂ راشدین کا نہیں پتا لوگوں کو۔ تو یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ یہاں پر دین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تمہارے لیے آئیڈل ہیں، ان آئیڈل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی قربانیاں دی، اور اس کے باوجود دیکھیں کہ آج ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ تو حق پر چلنے کے لیے ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے کہ جب کوئی ہم پر کوئی مشقت آئے، تکلیف آئے، اگر ہم حق بیان کر رہے ہیں میرے بھائیوں میری بہنیں، اگر ہم کوئی حق بیان کرتے ہیں، تو اگر ہمیں کوئی سامنے سے اگر کوئی ہمیں دو چار گالیاں بھی دے دیتا ہے، دو چار برا بھلا باتیں بھی کہہ دیتا ہے نا ہم سے، تو ہمیں اس پہ صبر کرنا چاہیے۔ اس سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا صبر کیا۔ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں گھمچا ڈالا گیا، آپ کے اوپر اوجڑیاں ڈالی گئی، کتنی مشقتیں آئیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکالیف دی گئی، لیکن کیا کیا؟ صبر کیا۔ تو جب بھی آپ حق بیان کریں اور آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تو آپ پہ صرف صبر کرنا ہے، آپ کو جذبات ہی نہیں ہو جانا ہے، آپ کو اس سے لڑنے لگ جانا ہے، یا آپ کو بدلے میں اس کو بھی آپ نے بھی گالی دینا شروع کر دینی ہے، ایسا نہیں ہے، آپ نے یہاں پر صبر کرنا ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں نمبر 5 پہ، کہ رحمت للعالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ رحمت للعالمین تھے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا واقعہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، طائف ایک جگہ ہے، طائف گئے تو تاکہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، تو وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف دی اور بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، اور وہ بچے کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انہوں نے اتنے پتھر مارے، اتنے پتھر مارے، اللہ معاف کرے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جوتیاں مبارک تھی وہ خون سے لت پت ہو گئی میرے بھائیوں میری بہنیں، وہ خون سے زخمی ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے باوجود جب جبرائیل علیہ السلام آئے، فرشتے آئے، تو انہوں نے عرض کیا کہ اگر آپ چاہیں تو ان لوگوں کو دو پہاڑوں کے درمیان کچل دیا جائے گا، یعنی اگر آپ حکم دیں یا رسول اللہ، اگر آپ حکم دیں گے اللہ کے رسول، تو ہم ان کو ابھی کے ابھی دو پہاڑوں کے درمیان کچل دیں گے۔ تو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور انہوں نے دعا کی، اور آپ نے فرمایا کہ بلکہ مجھے امید رکھی ہے کہ ان کی آنے والی جو نسل ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کی آنے والی نسل میں سے کوئی ایک جو ہے شخص وہ اللہ کے بندے جو ہے وہ پیدا ہو، یعنی کہ ایک اللہ کہنے والا پیدا ہو جائے، لا الہ الا اللہ کہنے والا پیدا ہو ان کی نسلوں میں سے۔ یہ تو نہیں کہہ رہے ان کی نسلیں جو ہیں وہ آگے کی نسل لا الہ الا اللہ کہنا لگے، ہے نا؟ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا صبر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیادہ رحمت للعالمین تھے کہ آپ نے اتنا صبر کیا۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آئیڈل آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بہت زیادہ صبر کیا میرے بھائیوں میری بہنیں۔ حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں کون جانتا ہے؟ بتائیے، حضرت عمار بن یاسر، سب سے اسلام کی پہلی شہیدہ کون ہے؟ اسلام کی جو پہلی شہداء ہے وہ کون ہے؟ اسلام کی پہلی شہداء ہے حضرت سمیہ، جو کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی۔ ان کے ساتھ ابو جہل نے اتنا زیادہ، مطلب اتنا سخت برتاؤ کیا ان کے ساتھ، اتنا بڑا سخت ظلم کیا ان کے ساتھ کہ ان کو باندھ ڈالا، اور اس کے بعد ان کو نعوذ باللہ ان کے پیٹ میں اور ان کی شرمگاہ میں
اس نے جو سریا ہوتا ہے نا وہ ڈال دیا. اسی طرح سے حضرت عمار بن یاسر کو سریوں سے جو ہے جلایا گیا. اسی طرح حضرت یاسر جو تھے ان کو گھوڑوں سے باندھ دیا گیا اور ان کے ہاتھ پیر بالکل الگ کر دیے گئے. اللہ معاف کرے. یعنی یہ دین اتنی آسانی سے نہیں پہنچا. تو اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی. جب یہ دیکھا کہ 13 سال ہو چکے ہیں اور دیکھا کہ یہ قریش جو ہے وہ اپنے گھمنڈ پہ اڑے ہوئے ہیں اور یہ ایمان نہیں لانے والے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے وہ سازشیں رچنے لگے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب یہ ناؤذ باللہ قتل کرنا چاہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کی کہ آپ ہجرت کر لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے پلان بنایا، اس طرح پلان بنایا کہ جو قریش تھے ان قریش کے درمیان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ہجرت کر کے گئے کہ انہیں معلوم بھی نہیں پڑا، انہیں پتہ بھی نہیں پڑا ان کی آنکھوں سے. اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے رخصتی فرمائی ہجرت کی طرف کہ ان کی آنکھیں اوجھل ہو گئی. جی جی. تو اسی طرح یہاں پر دیکھیں تو عبادت تھی، بھائی چارہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر پہنچے، کہاں پر؟ مدینہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو مسجد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مسجد تعمیر فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار، مہاجرین کہتے ہیں جو مکہ والے تھے اور انصار کنہیں کہتے ہیں جو مدینہ میں تھے، ان کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ قائم کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان بھائی چارہ قائم کیسے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ انصاف، علم اور ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں ان کی حفاظت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھائی کہ وہ ایک دوسرے کی حفاظت کریں. تو ہمیں بھی اپنے گھر، اسکول، دوستوں اور سوسائٹی میں بھی محبت اور بھائی چارہ جو ہے وہ قائم کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے. اگر کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، اگر پڑوس میں کوئی آپ کو تھوڑی سی تکلیف پہنچا بھی رہا ہے تو اس کا وبال اس پہ ہے، لیکن آپ اپنی طرف سے اگر بہت زیادہ گرم ہو جائیں گے، بہت زیادہ آپ غصہ دکھائیں گے اور اس پہ بھڑیں گے آپ اس سے، تو پھر آپ میں اور اس میں فرق کیا رہ گیا میرے بھائیوں میری بہنیں؟ مجھے بتائیں کیا فرق رہ گیا؟ تو یہاں پر کیا کرنا ہے، ہمیں صبر کرنا ہے. بہت زیادہ کوئی بات ہوتی ہے تو بات جب دیکھی جاتی ہے، لیکن چھوٹا سا اگر کسی نے کچھ کر دیا ہے، کسی سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہے، یا کوئی اگر آپ کو چلو مان لیں کہ کوئی زیادہ آپ سے ہوتا ہے نا کہ ہم بائک لے کے جا رہے ہیں، گاڑی لے کے جا رہے ہیں، اگر کوئی تھوڑا سا ہم سے ٹکرا گیا تو اب ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھی ایک دم سے، وہ سامنے والے نے آپ کو کچھ کہہ دیا کہ ارے پاگل ہے کیا، ڈھنگ سے نہیں چل سکتا ہے. اب وہاں پر اگر ہم بھی اس سے ڈبل ہو جائیں اور ہم گالی گلوچ پہ آ جائیں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. ہمیں یہاں پر صبر کرنا چاہیے ایسے معاملات میں. تو ہمیں اس سے سیکھ کیا ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار کے درمیان ایک بھائی چارہ قائم کروایا. تو ہمیں مسلمانوں کے درمیان دیکھیں آج کیا ہو گیا ہے. آج مسلمان باقی رہے ہیں، وہ بھائی چارہ باقی رہا ہے؟ ایک دوسرے کو کافر، ایک دوسرے کو منافق، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا، حتیٰ کہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، لا حول ولا قوت الا باللہ. تو ہماری کلاس جو ہے وہ نماز کے بھی متعلق ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جو ہے وہ ضرور یاد کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا. سلو کا امارائی تمونی اسلی، کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اس لیے نماز صرف ادا کرنا نہیں ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کرنا بھی ضروری ہے، اور نماز میں دل کو اللہ کی طرف لگانا چاہیے. تو یہ اس کے بعد پھر بہت ساری جنگیں ہوئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جنگیں ہوئی ہیں کہ سب سے پہلی جنگ تھی جنگ بدر ہوئی، احد ہوئی، خندق کے موقع پر ہوئی، اور اس کے بعد پھر تبوک ہوئی. سب سے آخری جنگ جو تھی وہ تبوک تھی. پھر صلح حدیبیہ ہو گئی. بہت ساری، یہ اصل میں ہم نے یہ صرف تھوڑا سا ڈیٹیل میں نہیں گئے ہیں، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا تھا اور چھوٹی سی مختصر سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جاننی تھی. کبھی انشاءاللہ تعالی موقع پڑا آگے تو انشاءاللہ تعالی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیٹیل میں سیرت کو بھی جانیں گے انشاءاللہ تعالی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کہاں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجرائے نسب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہاں جاتا ہے. اور اسی طرح سے قریش کے جو اندر بدعات ہیں یا شرک جو پایا گیا تھا، جو خانہ کعبہ کے اندر جو 360 بت رکھے گئے تھے وہ کیسے رکھے گئے، اس سے پہلے کیا کیا قبائل تھے، یہاں سے لے کے انشاءاللہ تعالی پھر آگے تک بالکل جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر وفات ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کے بعد خلفائے راشدین آئے. خلفائے راشدین نے اپنا کیا کام کو جو ہے وہ انجام دیا، وہ سب انشاءاللہ تعالی جانیں گے جب موقع پڑا آگے. تو فی الحال تو یہ اس لیے تھا کیونکہ لہٰذا آج ربیع الاول کا مہینہ ہے، چل رہا ہے، اور آج 12 ربیع الاول ہے. تو تقریباً ہر جگہ پر ابھی فی الحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
آمد کا چرچا ہے، تو اس لیے یہ بات ہمیں جاننا تھی۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت کرتے تھے، غریبوں کا خیال رکھتے تھے، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھتے تھے، اور لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ کیا تھا؟ بتائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ کیا تھا بتائیے؟ قرآن تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور قرآن کیسے تھا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو بشر کیا کرتے تھے۔ محبت کا ثبوت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت صرف زبان سے اور اچھا آگے آتے ہیں اب یہاں پر ہم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا مطلب صرف زبان سے کہہ دینا یعنی آپ کا نام نہیں ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں تو لہٰذا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا حق ادا کر دیا۔ نہیں میرے بھائیوں، میری بہنیں، ہم سے کیا ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں؟ کیا ہم سچ بولتے ہیں، یعنی کہ جھوٹ بولتے ہیں یا سچ بولتے ہیں؟ بتائیے۔ اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم امانت میں خیانت نہیں کرتے؟ بتائیے۔ تو یہ سارے یہاں پر جو دکھایا گیا ہے اس میں شو ہوا ہے۔ تو آج کا جو کنکلوژن ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ آج کا جو رزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈل بنانا ہے، اور آپ کی سیرت کو جاننے کے بعد اور قرآن کو سمجھنے کے بعد اپنی زندگی میں وہ تبدیلی لانی ہے۔ اصل مقصد یہ ہے۔ اور اچھا دوسری بات یہ ہے کہ لہٰذا آج ربیع الاول ہے تو عید میلاد النبی بھی منایا جاتا ہے۔ اب میں کلوز کر دیتا ہوں، اصل میں مجھے آپ کے جو چیٹ سیکشن ہے وہ شو نہیں ہو رہا ہے، اس لیے یہ میں نے کلوز کر دیا۔ جی میری وائس بریک تو نہیں ہو رہی؟ اب مجھے شو ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے۔ دیکھیے اب میں آپ سے ایک بات کلیئر کرتا چلوں۔ دیکھیے آج ربیع الاول ہے، 12 ربیع الاول ہے۔ اب آپ میں سے کئی حضرات کو یہ کنفیوژن ہوگا کہ کیا ربیع الاول کو عید میلاد منانا چاہیے؟ ابھی ہم نے جو جانا، مجھے بتائیں کہ ہم نے کیا جانا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم نہ سمجھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا اصل مقصد ہے، وہ اصل محبت ہے۔ مجھے بتائیں کہ اگر ہم آئی لو محمد کے نعرے لگاتے پھریں اور اس کے بعد لوگوں کے مال لوٹتے پھریں، گالی گلوچ کرتے پھریں، نماز نہ پڑھیں، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کر رہے ہیں؟ بتائیے، کیا کر رہے ہیں ہم؟ کیا یہ محبت کا تقاضا ہے؟ نہیں ہے، بالکل نہیں ہو سکتا۔ چاہے ہم کتنے بڑے جھنڈے لہرا لیں، کتنے بڑے ہم جو ہے وہ پوسٹر لگا دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے ہمیں، تو کتنا شور شرابہ کر کر کے، کتنے بڑے بڑے مائک اور ڈی جے لگا کے ہم بولتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن اگر ہمارے اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے نہیں ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا صبر نہیں کر سکتے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی قربانی نہیں دے سکتے، تو اس کا مطلب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم جھوٹی محبت کرتے ہیں، ہم دکھاوا کرتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں میری بہنیں، سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا تھی؟ بتائیے، آپ لوگوں سے میں پوچھ رہا ہوں، کیا تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک؟ نماز تھی۔ تو کیا ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنا نہیں چاہیے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ جس نے نماز کو جان بوجھ کے چھوڑا اس نے کفر کیا؟ اور بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان فرق جو بیریئر ہے وہ نماز ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم نہیں دیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ کہ نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ؟ اور اگر ہم ربیع الاول کے مہینے میں 12 ربیع الاول کو اور جلوس نکالتے ہیں، خوب دھوم دھام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا چرچا کرتے ہیں، مناتے ہیں خوب، یعنی محبت جتاتے ہیں، اور جہاں پر ظہر کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے اور ہم جلوس میں مصروف ہوتے ہیں، تو مجھے بتائیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ مانیں گے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے؟ بتائیے۔ اگر ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، کیا یہ اصل محبت ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس چیز سے خوش ہو جائیں گے کہ انہوں نے میری آمد کا چرچا کیا؟ میرے بھائیوں بتائیے، بہنیں بتائیے آپ۔ نہیں، ہمیں اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے اندر تبدیلی لانا ہے، یہ اصل محبت کا چرچا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا تقاضا ہے کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے بندے کو دیکھیں، مومن کو دیکھیں، اپنے شخص کو دیکھیں، یعنی اپنے امتی کو دیکھیں، تو کیا کہیں کہ یہ اس نے یہ کام کیا ہے نا؟ تو اس لیے میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ دیکھیں، خوشی منانا ایک الگ بات ہے۔ ہمیں خوشی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت ہیں، آپ کے ذریعے نور پھیلا ہے، ہدایت حاصل ہوئی ہے، ظلم ختم ہوا ہے، بچیوں کو دفنا دیا کرتے تھے وہ ختم ہو گیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امن و امان پیدا ہوا ہے، امن و امان آیا، لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوئی ہے، لوگوں کی آخرت بننا شروع ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نور بن کر آئے ہیں، آئیڈل بن کے آئے ہیں۔ اب نور سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ نور کے بنے ہوئے تھے، یعنی نور ہدایت بن کے آئے ہیں، قرآن لے کر آئے ہیں، قرآن کے ذریعے ہدایت ہمیں حاصل ہوگی تو ہمارے دلوں کی بیماری ختم ہوگی۔ کیا ختم ہوئے گی دلوں کی؟ بتائیے، قرآن کس کے لیے آیا ہے؟ قرآن دلوں کی بیماریاں ختم کرتا ہے نا۔ دلوں کی بیماریاں کس سے ختم ہوتی ہے؟ قرآن سے ہوتی ہے نا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ آپ کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسرے سوال پہ، جو کہ بہت سارے آپ میں سے کئی حضرات کے دماغ میں یہ سوال ہوگا۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں تعلیمات پہ عمل کرنا ہے، لیکن کس طریقے سے کرنا ہے؟ کس طریقے سے کرنا ہے؟ اس طریقے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا حکم دیا، جس طریقے پہ کیا، اور جس طریقے سے بعد کے لوگوں، صحابہ تابعین کو عمل کرنے کا حکم دیا، یا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر فالو کیا، برابر نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ تو اب مجھے بتائیں کہ جو آج کے دور میں ہم جلوس نکالتے ہیں، ہم مجالس کرتے ہیں، چلو جلوس نکال کے ہم جس طرح سے جھنڈوں کو گھماتے ہیں، یا ڈی جے پہ ہم جو ہے وہ جھومتے ہیں، یا ریلیاں نکالتے ہیں اور سڑکوں پہ ریلیاں نکالتے ہیں، مجھے بتائیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل رہا ہے؟ مجھے بتائیے، پلیز بتائیے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی کوئی ایسا عمل کیا ہے؟ دیکھو، برا ماننے والی بات نہیں ہے، میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ لوگ مانتے ہوں گے، لیکن میں آپ لوگوں سے ایک سوال کر رہا ہوں، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بھی حدیث، کوئی روایات ایسی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک زندہ رہے، نبوت کے بعد 23 سال تک زندہ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور 23 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 12 ربیع الاول کتنی مرتبہ آیا اور گیا؟ کتنی مرتبہ آیا اور گیا ہوگا؟ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو جس طرح سے آج آج جو ہے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، منایا جاتا ہے جھوم جھوم کر، اور ریلی نکالی جاتی ہے، یا سڑکوں پہ ایک دم مجمع جمع ہو جاتا ہے، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے مجمع جمع کیا؟ میرے بھائی میری بہنیں بتائیے، آپ سے سوال کر رہا ہوں، بتائیے۔ یا آپ کے بعد جانے کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام کیا ہو اس طرح سے؟ تو مجھے بتائیں کہ جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا، وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اور مجھے پتا ہے کہ کوئی بعض لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کے اندر ایک آیت ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو ان سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فضل اور رحمت نازل کیا گیا ہے نا، کہتے ہیں نا، تو خوشیاں مناؤ اس پر۔ لیکن اگر آپ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں جائیں نا، تو اس آیت کے پیچھے ہی ایک آیت نازل کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس آیت سے پہلے والی آیت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا جو لوگوں کے دلوں کی بیماریوں کو ختم کرتا ہے، اس کے لیے ہے۔ تو یہ بات جو کہی ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، جو یہ بات ہے قرآن کے اندر، جو یہ آیات ہے، یہ آیت کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ ہے کہ قرآن آنے پر فضل مناؤ، یعنی خوشی مناؤ۔ لیکن اگر چلیں ہم یہ بھی مان لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ آیات ہے، تو مجھے بتائیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹوڈنٹ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ٹیچر تھے، تو وہ زیادہ قرآن کو سمجھیں گے یا ہم؟ مجھے بتائیے، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، صحابہ کرام زیادہ قرآن کو سمجھتے تھے یا ہم؟ بتائیے، سوال کر رہا ہوں میں آپ سے۔ جی، صحابہ سمجھتے تھے نا، تو صحابہ کرام نے پھر کیوں نہیں منایا؟ اس آیت کا مطلب انہوں نے یہ کیوں نہیں لیا کہ ہمیں بھی جو ہے وہ جلوس نکالنا چاہیے، یا ہمیں بھی جھنڈیاں لہرانا چاہیے، یا ہمیں بھی اس طرح سے جو ہے وہ بہت سارے ڈیزائن بنانا چاہیے؟ بتائیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابہ جو ایک آواز پہ لبیک یا رسول اللہ کہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطر مبارک جو ہے وہ پسینے کے طور پہ استعمال کرتے تھے، آپ کے لیے جان قربان کر دیتے تھے، وہ صحابہ کرام اتنی زیادہ محبت کرتے تھے، میرے بھائیوں میری بہنیں، انہوں نے یہ طریقہ کیوں نہیں اپنایا؟ میرا سوال ہے، کیوں نہیں اپنایا؟ بتائیے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح فرما دیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ تو جو طریقہ، اب بہت سے یہ سوال کر سکتے ہیں، میرا ایک اور ابھی اس میں ایک اور سوال آئے گا، بعض حضرات یہ بھی سوال کر سکتے ہیں کہ منع تو نہیں ہے نا، اچھائی تو کام ہے، اللہ کے نبی نے چلو نہیں کیا ہے، صحابہ نے نہیں کیا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے منع بھی تو نہیں کیا،
منع بھی تو نہیں کیا، اور اب اچھے کام ہے تو منع نہیں کیا تو کوئی حرج تھوڑی ہے اس میں منع کرنے میں. ہو سکتا ہے نا، کرتے نا سوال ایسا. ایسا سوال آ سکتا ہے نا کہ اللہ کے نبی نے منع بھی تو نہیں کیا، تو جب منع ہی نہیں کیا ہے تو کرنے میں کیا حرج ہے. آتا ہے نا ایسا سوال؟ بتائیے. آتا ہے نا؟ ایسا سوال آ سکتا ہے کہ منع بھی تو نہیں کیا. تو میں ایک سوال کرتا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ ایک حدیث یہ ہے، کیا نام ہے، عید کی نماز ہوتی ہے، عید کی نماز. تو عید کی نماز سے پہلے دیکھیں، اذان دینا جو ہے وہ بہت اچھا کام ہے. اذان جو دی جاتی ہے وہ اتنا اچھا کام ہے کہ حتیٰ کہ جو شیاطین ہوتا ہے نا، شیطان، وہ میل و دور بھاگ جاتا ہے. شیطان جب اذان سنتا ہے، یہ صحیح بخاری مسلم کے اندر حدیث ہے کہ وہ میل و دور بھاگ جاتا ہے شیطان. میل و دور، بالکل میل و دور بھاگ جاتا ہے. تو اب مجھے بتائیں کہ عیدین کی نماز سے پہلے اذان ہوتی ہے؟ آپ لوگوں سے میں سوال کر رہا ہوں، کیا عیدین کی نماز سے پہلے اذان ہوتی ہے؟ بتائیں. ہوتی ہے نہیں؟ نہیں ہوتی ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ عید کی نماز سے پہلے اذان نہیں ہوتی، لیکن اذان دینا تو اچھا کام ہے کیونکہ شیطان بھی بھاگ جاتا ہے، تو اذان دینے میں کیا حرج ہے؟ دے دیجیے. کہہ سکتے ہیں یہ نہیں؟ بتائیے کہ اذان دینے میں کیا حرج ہے. تو سامنے والا کیا کہے گا؟ بتائیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. تو بس یہی ہمارا بھی جواب ہے کہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے جلوس نکالنا، یا جھنڈیاں لہرانا، یا روڈ جمع کرنا، یا اس طرح سے ڈی جے پر جھومنا، اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکٹیویٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ثابت نہیں ہے. اور جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو تو آپ نے واضح یہ طور پر فرما دیا ہے کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعات گمراہی ہے، اور ہر بدعات گمراہی ہے، اور ہر بدعات جو ہے وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم تک لے جانے والی ہے. تو بس میرے بھائیوں اور میرے بہنیں، ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آئیڈل بنائے ہیں. ابھی ہم نے جانا نا، نمونہ بنایا ہے، آئیڈل بنایا ہے. تو لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈل ہیں نا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو فالو کریں، اور صحابہ کی زندگی کو دیکھیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کس طرح سے انجام دیا، کس طرح سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزاری. ورنہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منڈے کے دن کا روزہ کرتے رکھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، آپ سوموار کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ، کہ میں اس دن پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی. یعنی قرآن کی جو وحی ہے، آیات ہے، پہلی وحی وہ نازل ہوئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے. تو مجھے بتائیں کہ آج کے وقت ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہر پیر کے دن کا روزہ رکھتے ہیں؟ اگر آپ نے منانا ہی ہے، اللہ کے نبی سے محبت ہی ہے، تو ہر پیر کے دن کا روزہ رکھنا چاہیے. بتائیے، رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ تو اب ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے تو ہمارا اپنا جو دن منایا ہے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی جو ربیع الاول کو سیلیبریٹ کیا ہے، اپنی پیدائش کے دن کو سیلیبریٹ کیا ہے، وہ تو ہر ہر دن کیا کرتے تھے، یعنی ہر منڈے والے دن کیا کرتے تھے. آپ نے تو ہر سال نہیں کیا. لیکن ہم کیا کریں کہ ہم ہر سال سیلیبریٹ کر کے اور اس کے بعد چپ بیٹھ جائیں؟ بتائیے، ایسا کیسے ہوگا کہ ہم ہر سال تو ہم نے صرف ایک سال میں ایک دن ہم نے سیلیبریٹ کیا، اس کے بعد نمازیں چھوڑتے رہیں، برے کام کرتے رہیں، کوئی اخلاق کا کوئی پتہ نہیں، حلال اور حرام کی تمیز نہیں. اس کے بعد بس ہم عاشق رسول کے نعرے لگا کے، اور ہم کہتے ہیں کہ علیہ عاشق رسول. ایسا نہیں ہے. دیکھیں، یہ اللہ کے نبی کی تعلیمات نہیں ہے. اللہ کے نبی ہمارے لیے آئیڈل ہیں، اور پوری زندگی جب تک ہم زندہ ہیں نا میرے بھائیوں اور میری بہنیں، آپ میری بات سے اختلاف رکھ سکتی ہیں، آپ میری بات سے اختلاف رکھ سکتے ہیں میرے بھائیوں. لیکن بات یہ ہے کہ اصل میں یہ میری بات نہیں ہے. آپ رکھ سکتے ہیں میری بات سے اختلاف، لیکن میری بات کو غور سمجھنے کی کوشش کریں. آپ، میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں سے، میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی پوری زندگی ہمارے لیے آئیڈل ہیں. جب تک ہم زندہ رہیں گے، اللہ کے نبی کے ایک ایک طریقے کو، ایک ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عمل ہے اس کو ہم فالو کرتے رہیں گے. یہ اصل میں محبت کا تقاضا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جنت میں، یعنی سب لوگ جنت میں چلے جائیں گے سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. یہ حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ سب لوگ جنت میں چلے جائیں گے جس نے سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا.
تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، وہ کون ہوگا ایسا شخص جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ تو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیے کیا فرمایا؟ آپ میں سے کتنے لوگوں کو یہ حدیث پتہ ہے؟ جی بتائیں گائز، آپ میں سے کتنے لوگوں کو یہ حدیث پتہ ہے؟ پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری پیروی کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری پیروی نہیں کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ یہ حدیث ہے، میں آپ کو دکھاؤں گا یہ حدیث، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ سب لوگ جنت میں چلے جائیں گے سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ایسا شخص کون ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری پیروی کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری پیروی نہیں کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو اب ہم دیکھ لیں اپنے آپ کو کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا پیروی کر رہے ہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو فالو کر رہے ہیں؟ اگر ہم فالو کر رہے ہیں تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور جنت الفردوس میں، جنت میں داخل کرے گا انشاءاللہ۔ اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو دیکھ لیں پھر ہمارا انجام کیا ہونا ہے، میرے بھائیوں میری بہنیں، ہمارا انجام کیا ہونا ہے۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں آج کا جو لیسن ہے وہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور آج کا جو ہمارا مقصد تھا سمجھانے کا ربیع الاول کے حوالے سے، وہ بھی آپ کو بات بہت اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں تعلیمات پہ دیکھیے، ایک بات اور میں وضاحت کرتا چلوں ایک بات کی، وہ یہ ہے کہ دیکھیں نعت خوانی کرنا کوئی غلط نہیں ہے، اس پہ سب کا اجماع ہے ہمارے، چاہے وہ کتنے بھی مکتبہ فکر ہو، اہل تشیع ہو، ہمارے دیوبندی حضرات ہوں، بریلوی حضرات ہوں، ہمارے جتنے بھی مکتبہ فکر کے تعلق رکھتے ہیں، اس میں سب کا یہ اجماع ہے کہ 12 ربیع الاول، یعنی یہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے نا، اس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پڑھائی جائے، وہ بیان کی جائے، یعنی ذکر جتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اتنا زیادہ بہتر ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ کرنا بھی چاہیے۔ نعت خوانی بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے گھر میں پروگرام، لیکن ایک چیز اور میں وضاحت کرتا چلوں، حلوے پکانا، کھانا پکانا، کھیر بانٹنا وغیرہ وغیرہ ایکسیٹرا ایکسیٹرا، اور یہ چیز سوچ کر کے بھئی آج 12 ربیع الاول ہے لہٰذا آج تو ہم یہ کریں گے اور نئے نئے کپڑے پہنیں گے، تو لہٰذا ایسا نہیں ہے، کیونکہ ایسا عمل نہ تو کسی صحابی نے کیا، نہ تابعین میں سے کسی نے کیا، اور اللہ کے نبی نے بھی اس کا حکم نہیں دیا۔ اور اگر آپ کو زیادہ ہی محبت ہے، اور سب کو ہونی بھی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اگر آپ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ پھر منڈے کے دن کا روزہ رکھیں، کیا حرج ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خوشی میں روزہ رکھتے تھے نا، تو منڈے کے دن کا روزہ رکھیں، آپ ہر منڈے کے دن کا، پیر کے دن کا آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، صحیح بات ہے نا؟ کسی کا کوئی کوشچن ہو تو کر سکتا ہے، پھر وقت ہے اب 3 بج چکے ہیں، کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو بتا دیجیے، کوئی سوال، کوئی سوال ہو پوچھ سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر و ایاکی، کوئی سوال بتائیے، کسی کو کوئی سوال تو نہیں ہے، پھر میں اس کو آف کر دوں گا۔ جی جی، ناہید صدیقی جی بتا دیجیے، آپ پوچھ لیجیے، ناہید صدیقی جی، ناہید جی بتائیے، پوچھیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی بتائیں۔ میرا یہ کوشچن ہے کہ نماز میں جو رفع الیدین کرتے ہیں، تو جب ہم ہوں اتحیات پڑھتے ہیں تو اس جی، وقت بھی ہمیں ہاتھ کو اٹھانا ہے کہ یا بس زبان سے ہی بولنا ہے؟ نہیں نہیں، ہاں اتحیات میں نہیں ہاتھوں کو اٹھانا ہے، اتحیات میں تو ہم جیسے تشہد کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں اور ہماری ایک انگلی اٹھی ہوتی ہے نا، جو تشہد میں جی اٹھاتے ہیں ہم، تو اسی طرح ہماری انگلی اٹھی ہوگی بس، اور اس کے بعد پھر جب ہم تشہد پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے اٹھیں گے نا، جیسے کہ مثلا التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اب میں کھڑا ہوں گا، یعنی آپ کھڑی ہوئیں گی، اللہ اکبر، تو جب آپ کھڑی ہوئیں گی نا اس وقت آپ نے جب جی پوری طرح سے کھڑی ہو جائیں گی رفع الیدین کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہاں کرنا ہے۔ جی، بس وہی پوچھنا تھا کہ اس وقت ہاتھ نہیں نہ اٹھانا ہے۔ نہیں نہیں، وہاں نہیں اٹھانا ہے، وہاں نہیں اٹھانا ہے، تشہد میں نہیں اٹھانا ہے، بیٹھتے وقت نہیں اٹھانا ہے، ٹھیک ہے، اور جزاک اللہ۔ ایک اور کوشچن تھا، میں جی پوچھ جی لوں؟ جی بتائیے۔ ابھی نا بہت زیادہ مطلب کہ ویڈیو آ رہی تھی کہ مطلب کہ آج کے دن کا روزہ رکھنا ہوتا ہے، تو مجھے تو معلوم تھا کہ ایسا کچھ ہے نہیں، تو میں سوچی ایک بار آپ سے پوچھ لوں۔
نہیں، اگر منڈے ہوتا، اگر آج کا دن منڈے کو ہوتا، یعنی جو کل کا دن تھا نا، اگر وہ ہوتا، آج کیا ہے؟ آج آج تو تو منڈے نہیں ہے۔ نہیں، ویڈنسڈے ہے نا آج تو، ہاں ہاں، تو منڈے میں اگر یہ ربیع الاول 12 ربیع الاول ہوتی تو آپ منڈے کا رکھ سکتے تھے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسپیشل روزہ رکھنا ربیع الاول کا، 12 ربیع الاول کا، تو نہیں، نہیں رکھ سکتے، اور یہ خاص اس نیت سے تو وہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ویسے آپ کبھی بھی رکھ جی سکتی ہیں جی نوافل روزے۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ جی عائشہ فرمان بتائیے، فرحان۔ جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، وعلیکم جی، السلام ورحمۃ اللہ۔ نماز نماز شروع کرتے ہیں تو ہوں۔ اللہ اکبر کے بعد جو ہم لوگ پڑھتے ہیں ثنا، جی، تو کیا ثنا اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا، نہیں پڑھا جاتی ہے؟ نہیں، نماز شروع سے پہلے نہیں پڑھنی ہے آپ نے، جب ثنا پڑھیں گے نا آپ، جیسے کہ آپ نے جی اللہ اکبر اپنے ہاتھ جی باندھ لیے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ جی جی ثنا پڑھیں گی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گی دونوں، ٹھیک ہے۔ جی، شکریہ، اوکے، جزاک اللہ جزاک خیر۔ اللہ خیر۔ و ایاک۔ اچھا، یہ عرفان کو میں نے کیا ہے، عرفان بھائی۔ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی بتائیے۔ سر جیسے آپ نے منڈے کا روزہ کہا ہے، یہ صرف منڈے کا ہفتے میں رکھنا ہے یا منڈے اور تھرسڈے کمبینیشن میں رکھنا ہے؟ جی جی، منڈے اور تھرسڈے کا بھی آپ رکھ سکتے ہیں، جی جی، یہ تھرسڈے بھی کا بھی ثابت ثابت ہے۔ ہے؟ اچھا جی جی سر، ہاں، تھینک باقی منڈے کا ہر منڈے کا رکھنا ہے، اور تھرسڈے کا بھی ہر تھرسڈے کا رکھنا چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں، اگر آپ کے استطاعت رکھ سکتے رکھنا چاہتے ہیں۔ اچھا، سوائبہ، جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام جی علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی پوچھیے۔ جی عادل سر، یہ پوچھنا چاہ رہی تھی میں کہ تشہد میں درود ابراہیم کے بعد ہوں، جو دعائیں کی جاتی ہے عربک میں، جی وہ تمام دعائیں کر سکتے ہیں یا کچھ مخصوص ہے؟ جیسا کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا ہے، ربی جعلنی ہے، تو ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر، یہ بھی ہے کیا؟ اور کون سی ہے دعائیں، ذرا آپ؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ہے، ومن جی، عذاب القبر، یہ ہاسپٹل بھی ہے میں، دعا۔ ہاں جی ہاں، جی جی، تو نہیں، نہیں کر ربی سکتے، کر جعلنی، سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ملتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جی تشہد پڑھ چکو تو اس کے بعد جی جو چاہے اپنے رب سے مانگو، یعنی جی اتحیات اگر آپ نے پڑھ لی نا، اور درود جی جی، ابراہیم پڑھ لیا، اس کے بعد جتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں عربک کے اندر آپ مانگ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر۔ اچھا، وہی ڈاؤٹ کلیئر کرنا تھا جی کہ جی، اللہم یا ربنا سے شروع ہونا ہے تبھی دعا کرنا چاہیے؟ ہاں نہیں، ربنا چاہے وہ پہلے بھی مانگ سکتے ہیں، ربنا بعد میں بھی لگا سکتے ہیں، ربنا آتینا فی الدنیا، اللہم جی انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر، یہ جو دعائیں اسپیسیفکلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، تو یہ بھی آپ نے پڑھنا چاہیے۔ جی جی، یہ بھی پڑھتی ہوں، جی ہاں، ٹھیک جی، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ربنا، جی جی بتائیے، کچھ کہا تھا شاید آپ نے نا، وہ میوٹ ہو گیا ہے۔ جی جی نہیں، کچھ میں کہا تھا۔ وہی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یہ بھی ہے، اوکے، ہاں ربنا یہ کے بھی پڑھ تمام سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اللہم انی اسألوک بھی پڑھ سکتے ہیں، ہاں ہاں ہاں، ربی انی لما انزلتا، مطلب جی ربی جی کی بھی پڑھ سکتے ہیں، بالکل اللہ، بالکل پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جی جزاک جی، اللہ خیر، ٹائم بہت جزاک کم ہے اللہ۔ نا۔ جی میں نے یہ فضا روشن کو کیا ہے، اب وقت بہت کم ہے، اصل میں معذرت چاہوں گا کیونکہ وقت ہو چکا ہے، لہٰذا آپ ایک دو اور کر لیں سوال۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی سر میرا سوال یہ تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر ہماری ظہر عصر اور مغرب چھوٹ جائے، ہم کہیں سفر میں ہو، ہوں، تو کیا اسے عشاء میں ہم جمع کر سکتے ہیں؟ ہاں اگر اب سفر میں، ویسے تو یہ بہتر یہی ہے کہ اس کو وقت پہ پڑھا جائے، مطلب ظہر کو اور عصر کو جمع کر سکتے ہیں آپ دن میں، اور مغرب اور عشاء کو آ کے جب آپ اگر سفر سے آئیں، اپنے گھر پہ آئیں 11 بجے 12 بجے رات میں، یعنی دیر رات آئیں، تو مغرب اور عشاء جمع کی جا سکتی ہے، لیکن ایسا ہوا کہ ایسا سفر ہے کہ جس میں پورے دن اور رات میں جا کے آپ جو ہے وہ آئی ہیں، یعنی ظہر اور عصر بھی آپ کی چلی گئی ہے، تو ظاہر ہے پھر وہ قضا ہو جائے گی، اور آپ کو پھر وہ ایک ساتھ ہی پڑھنی پڑیں گی، وہ مجبوراً ہو گئی نا، آپ کی بہت زیادہ مجبوری ہو گئی نا۔ جی جی، تو قضا سے ریلیٹڈ میں میرا ایک سوال تھا کہ کیا قضا نماز میں مطلب سنت موقدہ بھی ادا کرنا ہوتا ہے یا پھر صرف فرض ہی ادا کرنا ہوتا ہے؟ نہیں نہیں، قضا میں صرف فرضی ہوتے ہیں، سنت تو آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔
سنت کی جی قضا نہیں ہے، ٹھیک ٹھیک۔ عائشہ جاسمین کو میں کر رہا ہوں، جی بتائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ۔ جی میرا سوال تحیۃ المسجد کے بارے میں ہے، جی فجر اور عصر کے وقت، کیونکہ کبھی کبھی میں مسجد میں نماز پڑھتی ہوں فجر کی ہوں اور عشاء کی۔ فجر اوکے کے وقت ایسا ہوتا ہے کبھی میں جلدی نہیں پہنچتی ہوں، تو مجھے بہت عورتوں نے کہا کہ ابھی تحیۃ المسجد مت پڑھو، ایک تو سنت پڑھو یا تو تحیۃ المسجد پڑھو، کیونکہ ٹھیک ہے، نفل نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک اشراق نہیں ہوتا ہے۔ جی 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 جی۔ تو اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، اگر آپ جماعت کے ٹائم پہ پہنچتی ہیں تو پھر آپ نے پہلے جماعت میں ہی شریک ہونا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ تحیۃ المسجد تو نہیں پڑھ سکتی ہیں، لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے، پھر وہ جو باقی کی سنت بچی ہے نا آپ نے جو پڑھنی ہے، تو وہ جی سنت گھر پڑھ کے جاتی ہیں آپ، یا وہیں پہ پڑھنی ہے مسجد کے اندر ہی پڑھتی ہیں؟ ڈپینڈ، ابھی تو میں 20 منٹ پہلے جا رہی ہوں اذان کے، تاکہ میں اس وقت اچھا، نفل نماز پڑھ اذان سے سکتی 20 ہوں۔ منٹ پہلے آپ مسجد کے اندر چلی جاتی ہیں؟ نہیں وہ جاتی ہوں، لیکن کبھی کبھی دیر ہوتی ہے مجھے، اچھا، کبھی کبھی کیونکہ دیر اذان ہو ہو جاتی ہے۔ جاتی ہے، اذان ہو جاتی ہے، پھر وہاں پہ جو عورتیں سودانی ہے وہ کہتی ہیں کہ نہیں، ایک تو سنت پڑھ یا تو تحیۃ المسجد پڑھ۔ موسٹلی مجھے کہتی کہ تحیۃ المسجد نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ وہ نفل نماز ہے، اور نفل نماز اس وقت میں نہیں پڑھتی کیونکہ یہ ہاں مکروہ نہیں، وقت اگر ہے۔ آپ نے صرف سنت بھی پڑھ لی ہے کوئی حرج نہیں ہے اس میں، پھر سنت پڑھ سکتے ہیں آپ۔ اوکے۔ ہاں ہاں، سنت پڑھ سکتے ہیں، لازمی ہے کہ 2 رکعت پڑھنا، اب اگر وہ سنت پڑھ لی اس سے پہلے والی آپ نے، اگر وہ پڑھ لینا ہے کافی، وہ بھی کافی رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور عصر کے وقت اگر میں عصر کے، عصر جی، میں جاتی ہوں مسجد میں پڑھنے، تو عصر کے میں وقت اگر جماعت سے مسجد، پہلے ہی جاتی ہوں، جماعت کھڑی ہونے سے پہلے ہی میں مسجد میں داخل ہوتی ہوں، تو پھر پڑھ سکتے تحیۃ المسجد۔ نہیں، اگر جماعت کھڑی ہونے سے کتنی دیر پہلے ہوتی ہیں آپ انٹر کرتی ہیں مسجد میں؟ 10 منٹ پہلے۔ ہاں تو پڑھ سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، جی جی۔ اور اگر 1 گھنٹہ ہو گیا اذان ہو کر، اس کے بعد پڑھ سکتی ہوں۔ ہاں ہاں، بس جو جماعت ہے نا، جماعت سے پہلے اگر آپ پہنچی ہیں اور اس میں وقت ہے تو آپ پڑھ سکتی ہیں تحیۃ المسجد، لازمی پڑھنی ہے نہیں، آپ نے۔ جیسے کبھی ہم باہر جاتے ہیں گھومنے کے لیے، تو جہاں ہمیں مسجد ملتی ہے، ہم مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو جماعت آلریڈی ہو چکی ہوتی رہتی ہے، تو پھر ہاں مسجد میں ہم جب داخل ہوتے ہیں تو تحیۃ المسجد ادا کرنی یا صرف نماز ہاں، پڑھنی ہے؟ کرنی ہے، لازمی کرنی ہے۔ اوکے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم مسجد میں اس وقت تک مت بیٹھو جب تک کہ 2 رکعت نہ پڑھ لو، تو پڑھنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے، جزاک اللہ خیر۔ چلیے، میں سمجھتا ہوں کہ اب بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے، ایک بھائی کو لے لیتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم آف کرتے ہیں۔ محمد کامران، جی محمد کامران بھائی، جی محمد کامران بھائی، میں نے آپ کو انمیوٹ کیا ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی جلدی پوچھیے، بتائیں۔ جی ہم پوچھ رہے تھے کہ مطلب نماز پڑھنے سے مطلب نماز رفع دین کر کے پڑھنا ضروری ہے، یا پھر بنا رفع دین کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک بات میں بتا دوں آپ کو، کلیئر کرتا چلوں، دیکھیں بنا نماز کے ایسا ہے، بہت سارے ارکان ایسے ہوتے ہیں، جیسے کہ ہاتھ باندھنا ہے، ہاتھ ہم باندھتے ہیں نا، نیت باندھتے ہیں نا، جی تو نیت باندھنا بھی یہ جی سنت کی کیٹیگری میں آتا ہے، سنت میں، یعنی نیت باندھنا لازمی نہیں ہے، ہاتھوں کو باندھنا یہ سنت میں آتا ہے۔ اب ہم ہاتھ تو لیکن جی پھر بھی باندھتے ہیں نا، لازمی، کیونکہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اسی طرح سے رفع الیدین بھی ایک حصہ ہے، سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ ہے کہ اگر آپ سنت کے مطابق پڑھیں گے تو آپ کی پوری نماز سنت کے مطابق ہو جائے گی، اور قیامت کے دن نماز کیا ہوگی کہ چیک کی جائے گی، بندے کی سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا اور اس میں چیک کیا جائے گا کہ وہ نماز کیسی ہے آپ کی، درست ہوگی تو باقی کے اعمال بھی درست ہوں گے۔ تو اس لیے نماز کو، اور بنیادی چیز ہے نا نماز، تو اگر اس کو آپ درست جی کر لیں گے تو اچھی بات ہے، اب اگر رفع الیدین کے ساتھ پڑھتے تو لازمی ہے، اگر رفع الیدین سے نہیں پڑھتے ہیں تو نماز تو ہو جائے گی آپ کی، بٹ اس میں پتہ ہے کیا ہے، یہ ہوگا کہ آپ کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہوگی، پر یہ ہے بس چھوٹا سا، ٹھیک جی ہے۔ ویسے ہم امام صاحب سے ہم پوچھتے ہیں، تو ہاں، وہ بولتے ہیں کہ مطلب رفع دین کا حدیث میں مطلب 1 2 بار ذکر ہوا ہے، نہیں اور میں نے ابھی بنا رفع وضاحت، دین کر کے اچھا اچھا، چلو اس بارے میں ہم جی بات کریں گے، یہ تھوڑی لمبی ایکسپلینیشن ہو جائے گی اس کی، میں اگر کروں گا تو میں نے شاید، آپ نے جوائن پہلی بار کیا ہے کیا آپ نے، میں نے بتایا تھا اس کے وضاحت میں نے پوری کر دی ہے رفع الیدین کے متعلق نا، آپ نے کلاس جوائن کی تھی؟
جی کیے تھے، کچھ کچھ کلاس چھوٹا ہوا ہے، ڈیوٹی رہتا ہے نا، ابھی ڈیوٹی کے تو دوران آپ ہے۔ ایسا کر لیا کریں، یزدان اکیڈمی پہ جا کے نا وہاں سن لیا کریں، میں نے ساری وضاحت کر دی ہے ساری جی حدیثوں کی، ٹوٹل حدیثیں جتنی بھی ہوتی ہیں نا سب میں نے پیش کر دی ہیں اس میں۔ جی ابھی کیا ہے کہ بات کرنے کا وہ نہیں ہے نا، وقت نہیں بچا ہے، اس میں بہت زیادہ لمبی بات ہو جائے گی پھر ہماری، ٹھیک ہے جی جزاک جی جی ٹھیک ہے، کوئی بات جی ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے، میں معذرت چاہوں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا لیسن آپ کو بڑا اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔